إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا. محبت سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد موجود وکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات، اب یہ تقریر کا وقت نہیں ہے، آرام کا وقت ہے، اور یہ بچوں کا اٹھنا بیٹھنا سونا افراتفری بھی یہی بتا رہا ہے کہ یہ تقریر نہیں نعت شریف پڑھنے کا ہے. تو ہم بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے. انشاءاللہ میرے بعد 5 کلام دلبر شاہی سے اور 3 کلام ہنر پلاموی سے سنایا کو، اور دونوں شاعر کو جب تک 2-4 بار چائے پلا دیجئے کہ تازہ دم رہے. میرے بعد خوب سنائیں انشاءاللہ تبارک اللہ. جن حضرات کو جانا ہے 5 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں، آپ جا سکتے ہیں، اور جن کو بیٹھنا ہے وہ محبت سے بیٹھیے، ورنہ جب تقریر شروع کروں گا تو پھر اٹھنا بیٹھنا نہایت ہی بری بات ہوگی. سب چلے جاؤ گے تو بھی ہم کو افسوس نہیں ہوگا، اور سب بیٹھے رہو گے تو بھی مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم تقریر آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے ہیں. ہم تقریر جو کرتے ہیں مدینے والے سرکار کو راضی کرنے کے لیے. اس لیے ہم ایسی تقریر نہیں کرتے کہ آپ سبحان اللہ واہ واہ کہو نہ کہو، آپ کی مرضی ہے. اللہ اللہ کا رسول راضی رہے تو ہمارے لیے یہ بہت کافی ہے. استاد دمن دیکھا نا، محمد اللہ صاحب کا رہتا کہ سب آپ کے لیے بیٹھے، اسے معلوم ہے نہیں یہ سب نعت شریف سننے کے لیے بیٹھے تھے. اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے بھائی. آپ لوگ زیادہ نہیں، آدھے گھنٹہ کا ٹائم دیجیے گا اس کو، آدھے گھنٹے کا بولیے نا آپ لوگ. آدھا گھنٹہ نہیں، آدھا گھنٹہ بھی نہیں دیجیے گا. 2 گھنٹے کا تو یہ محفل نہیں ہے، پر آدھے گھنٹے کی محفل ہے. تو اگر آپ آدھا گھنٹہ دیجیے گا تو ذرا بڑے لوگ آگے آ جائیے تو ذرا کھٹک رہا میرے بھائی. ارے بڑے لوگ کھٹک رہا نہیں، بچوں کو ہٹاؤ بھائی، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا. ارے بھائی 2-4 حدیث سننا دیتا ہوں، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، اور آگے آ جائیے. بڑے لوگ آئیے. طلبا اب آئے تو آگے بس بیٹھنے کے، سب کو پیچھے بیٹھانا، بیٹھ جائے. بس بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ. استاد زمان حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں، کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیگ لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو. اور یا رسول اللہ اگر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. اور ہمارے پیر مفتی اعظم مرشد اعظم شبیہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں، عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں، گنہگاروں کی بخشش کرانے آئے ہیں. اور سبھی رسول نے کہا اذهبوا الی غیری انا لہا کا یہ مدعا سنانے آئے ہیں. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت آیت من آیات اللہ
وموجزة من موجزات النبي امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں ہم بھکاری وہ قریب ان کا خدا ان سے فضو اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار اندھے نجدی دیکھ لو قدرت رسول اللہ کی. بس ایک حدیث پہلے سنا دیتا ہوں پھر اس کے بعد آیت مطلوبات کی روشنی میں انشاءاللہ چند احادیث مبارکہ میں اس انداز کی اس طرح سے سنا دوں گا کہ جتنے حضرات گنہگار بیٹھے ہیں پاک ہو جائیں گے اور جو بیمار ہے وہ شفایاب ہو جائیں گے اور جب تک زندہ رہو گے تو مچلتے رہو گے قبر میں اٹھو گے تو مسکراتے رہو گے انشاءاللہ. ہمارے حدیث قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قال سبحان اللہ ورثت له نخلة فی الجنہ. حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی سنی جنتی سبحان اللہ کہتا ہے تو اس سنی مسلمان کے نام خدا کی طرف سے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے جس کے سائے میں بروز قیامت وہی بیٹھے گا جو دنیا میں سبحان اللہ کہے گا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ تقریر بھی سنتے رہیں جنت میں اپنے اپنے نام درخت بھی لگاتے رہیں. ذرا ایک بار بول دیجئے. ارے بھیا شاعر لوگوں سے اونچا مقام عالموں کا ہوتا ہے. شاعروں کو کہنے سے ہاتھ پیر سب ہلا تو سبحان اللہ کا. ایک عالم کے کہنے سے ایک تولا کی زبان میں ہل رہی ہے. محبت سے بولو نا سبحان اللہ. میں چند احادیث آیت مطلوبہ کی روشنی میں سناتا ہوں. مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 195 فصل ثانی حدیث نمبر 4 متبر سیدیا. ان سلمان الفارسی قال وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء لا يزيد في العمر الا البر. نبی فرماتے ہیں دعا کرتے رہنا. دعا بولو دعا. نبی فرماتے دعا کرتے رہو. دعا کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے. دعا کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے. وکیل نہ بننا وکیل نہ بننا. اللہ کے راہ میں کچھ نہ کچھ دیتے رہنا. کیوں؟ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے. چنانچہ ایک واقعہ سنا کر میں ایسی حدیث سناؤں گا کہ آپ کو لگے گا بلو راج میں نہیں ہے باجا بریلی گنبد خضرا کے سائے میں آ گئے ہیں. اچھا بھیا یہ شہباز پور سبحان اللہ سبحان. بہت پہلے 15-20 سال پہلے استاد محترم حضرت علامہ مولانا عبد القادر شاکر القادری صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کی دعوت پر ایک بار یہاں جلسہ ہوا تھا تو میں آیا تھا. میرا کانفرنس میں حضور کے ساتھ آیا تھا. اللہ ان کے قبر میں رحمت و نور عطا فرمائے. ایک دو حدیث ایسی سنا دوں گا موت پر کہ آپ چاہو کہ کل موت آئے تو بھی مر جائے چھٹی. ہاں اچھی اچھی حدیث ہے بھائی. مزہ ماحول بناؤ گے جب میں سناؤں گا. بولیے سبحان اللہ. آج مدینے کی ہے تو 2 شعر میں بھی سنا دوں مگر ترنم میں نہیں چاہت میں. شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے. ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی اور زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت. ہم فقیروں نے مدینے کی دعا مانگی. تو ایک واقعہ کی حدیث سنا دیتا ہوں. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی ایک کتاب ہے نصف الجلیل. اس میں ایک واقعہ منقول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان بیٹھا تھا. آ گیا ملک الموت. ملک الموت نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کون ہے؟
کہا میرا غلام ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، کہا جو ہو حضور چھٹے روز تو اس کی روح نکالوں گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام سے آج ہی شادی کیا ہے اور چھٹے روز ہی بیوی بیوہ ہو جائے گی۔ ملک الموت نے کہا مجھے کیا لینا دینا کہ بیوی بیوہ کس کی ہوگی، بچہ یتیم کس کا ہوگا، مجھے تو ٹائم پہ آنا ہے۔ یہ کہہ کر اللہ کا فرشتہ چلا گیا۔ جب یہ جوان حضرت داؤد کی بارگاہ سے نکلا ہے تو راستہ میں فقیر صدا دے رہا تھا، بھوکا ہوں، ہے جو اللہ کے نام میں کھلانے والا، ہے اللہ کے نام میں کوئی صدقہ کرنے والا؟ نوجوان نے سوچا ابے مرنا ہے تو کھلا کر مرو، کھلایا بھی اور دیا بھی۔ فقیر کھانے اور لینے کے بعد دعا دیتا ہے مولا اے مولا اس نوجوان کی عمر لمبی کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ملاقات 6 مہینے کے بعد اس نوجوان سے ہو گئی۔ بلایا ملک الموت کو ادھر آؤ، تو نے کہا تھا چھٹے روز مرے گا، 6 مہینہ ہو گیا، جوان زندہ کیسے ہے؟ تو عرض کیا اللہ کے نبی جو میں نے کہا صحیح وہی تھا، جب صحیح وہی تھا وہ زندہ کیسے ہے؟ کہیں اس لیے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، لینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ اس نے فقیر کو دیا ہے اور فقیر نے دعا کر دی ہے، اللہ نے فقیر کی دعا قبول فرما لی ہے۔ اب دنیا میں اللہ نے اس نوجوان کی 60 سال عمر لمبی کر دی، 60 سال زندہ رہے گا۔ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، بولو دعا سے دیکھو بات دعا کی ہے تو ایک بات بتاؤ، آپ لوگ اپنے سے اپنے لیے کبھی دعا کیا ہے؟ آپ لوگ دعا نہیں کرتے، کبھی سب دعا ہم کریں، محمد اللہ کریں، علماء کریں، آپ لوگ دعا نہیں کرتے ہو کبھی؟ تو کیسے دعا کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے، بتاؤ نا دعا کیسے کرتے ہیں؟ وہ سنی بھائی ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ اٹھائیے نا کیسے دعا؟ تو کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ بولیے نا۔ کچھ لوگ دیکھیے ایسے ہاتھ کیے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ایسے کیے، کچھ لوگ ایسے کیے ہیں۔ ایسے بھی دعا کرنا جائز، ایسے بھی جائز، مگر بہتر ہے کہ ہاتھ ایسے رہے تو ٹھیک ہے۔ کیوں؟ ہاتھ ایسے رہے گا کوئی مال دے گا تو سب نیچے چل جائے گا، ملا رہے گا تو ہاتھ مل رہے گا۔ اب دعا کرنا تو ہمارے نبی فرماتے ہیں شریف ہندوستانی تو پائے کوئی 95 70 14 15 تم اللہ تعالیٰ فضلوا ببطون قبلكم رضا فرقتم فانصروا بها على وجوهكم۔ جس میں اگر کوئی لوگ عرب سعودی گئے ہوں گے تو سنو سعودیوں کا عقیدہ پہلے پھر حدیث کا ترجمہ۔ سعودی کہتے ہیں نحول قبلہ کہ دعا کرو تو چہرہ کو قبلہ کی طرف کرو۔ تو جو عرب کا سعودی بولتا ہے وہی انڈیا کا وہابی بولتا ہے کہ دعا کرو تو قبلہ کی طرف چہرہ کرو، دونوں اس معاملے میں جاہل ہے۔ ان دونوں کو پتہ نہیں ہے کہ دعا کا قبلہ کعبہ نہیں ہوتا ہے، نماز کا قبلہ کعبہ ہوتا ہے، دعا کا قبلہ آسمان ہوتا ہے۔ لوگ ادھر رہے دینا، اپنے کو آسمان کی طرف کر دینا، کیونکہ دعا کعبہ میں نہیں آسمانوں میں جاتی ہے۔ اور جب دعا ختم ہو جائے تو نبی فرماتے فامسحوا بہا علی وجوہکم، دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ایسے پھیر لینا، یہی دعا کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث تو بڑی پیاری اچانک یاد آ گئی، سنو، امام بخاری کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، اس کے صفحہ 7 کے 17 پہ بڑی پیاری حدیث ہے، ذرا جی لگا کر بولو سبحان اللہ تو بتا دیں اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ دیکھو سن نہیں رہا ہے بچہ، بیٹھا بیٹھے بچہ ہے نا، بچہ نہیں جائے گا تو بچے کا باپ جائے گا، بچہ بیٹھے گا بیٹھے گی ہو۔ سرکار فرماتے جب دعا کرنا ہے، سنی بات اور کو سنو، جب بھی دعا کرنا جس وقت دعا کرنا خدا توفیق دے تو نبی فرماتے جملہ بڑھا دو دعا میں، کیا بڑھا دو؟ کہنا مولا ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ کیا کہو گے؟ ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ نبی فرماتے مکتوبہ رہو ذات عمرہ ورزقہ، جو بچے دعا کرے مولا ماں باپ کی مغفرت فرما دے تو نبی فرماتے اللہ اس دعا کرنے والے کی عمر بھی بڑھا دے گا اور اس کی دولت کو بھی بڑھا دے گا۔ ماں باپ نے دعا کیا تو عمر بڑھ گئی، دولت بڑھ گئی، تھوڑا دولت بڑھا لیے کہ نہیں بڑھا لیا؟
تو ماں باپ کی دعا کرو نا دولت تو بڑھ ہی جائے گی. سبحان اللہ. اگر ماں باپ مر گئے ہوتا اپنے مادے جنازہ نہیں پڑھے ہو کبھی. اللہم اغفر لحینا و میتنا. مولا ہمارے زندوں کی مغفرت فرما دے, ہمارے مردوں کی مغفرت فرما دے. سبحان اللہ. البتہ اگر کسی کی ماں مر گئی اور سنو یا باپ مر گیا ہے, دونوں کے دونوں مر گئے, تو اعلیٰ حضرت سرکار اپنی کتاب احکام شریعت میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں, من زارہما, نبی فرماتے جو بیٹا ماں باپ کی قبر پہ چلا گیا, فاتحہ پڑھنے نہیں آتی ہے نہ گھبرا, قبر پہ ماں کو سلام کر لو, اب باپ کو سلام کر لو, تو نبی فرماتے اس بیٹے کو اللہ ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب. ماں باپ کی قبر پہ چلے گئے تو کیا ثواب میں آپ لوگ ہزار عمرہ کا. آپ لوگ اجمیر شریف گئے ہیں کبھی؟ جی. ٹھیک ہے, گئے. بریلی شریف گئے. اب تو ان سے اعلیٰ حضرت شروع ہے. مجھ کو کل پہنچنا تھا, اللہ صاحب نے اتنا خون کا اڑانا بھی چاہیے تھا, کیونکہ ہمارے استاد کا ان سے تحصیل میں دونوں آنا بھی چاہیے تھا. انشاءاللہ تعالیٰ بھی بریلی شریف سے تو سنا گئے کہ آپ کا نام چھاپ دیا ہے, آپ کو آنا ہوگا. ہم نے کہا کرم ہے, آتا ہوگا نام چھاپنے کی گراج بندی بریلی شریف میں تو اسی بولوا جاتے ہیں پر کرم میں آتا ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا, میرا عنوان دیا گیا ہے اسلامیہ اسٹیج پر بولنا ہے, دور حاضر میں سیرت نبی کی ضرورت. میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ. بولے 1 گھنٹے کا ٹائم ہے تمہارا. حافظ منانی میاں کے یہاں بول رہا ہے گھنٹہ, اس میں عنوان دیا گیا ہے تو تمہیں بولنا ہے اختیار رسول. میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ ہے میرے پاس سب دیا ہوا بریلی والے ہی کا نماز ہے. اب کہاں سے آؤں گا؟ بریلی شریف جانے والوں, کٹھوٹا شریف جانے والوں, اجمیر شریف جانے والوں, مزاروں کے بعد میں جانا. اگر تمہاری ماں مر گئی ہے تو گلاب کا پھول لینا, پہلے ماں کی قبر پہ جانا, کیونکہ ماں یہاں راضی رہے گی تو وہاں اجمیر والا راضی رہے گا. ماں یہاں راضی رہے گی تو وہاں بریلی والا راضی رہے گا. ماں یہاں راضی رہے گی تو وہاں مدینہ والا راضی رہے گا. یہ سب راضی رہیں گے تو ہم سے ہمارا ماں باپ کی قبر پہ کوئی نہیں جاتا ہے. جس کو دیکھو چلا جا رہا ہے. میں نے ایک بات اور سنو بھیا, باپ ہے قبر کی تو ایک بات سنو, قبر پہ ایسے دیکھو جیسے نماز میں ہاتھ مانگتے نا ایسے, اس طرح سے نیت باندھ کر نماز کی طرح فاتحہ پڑھی, دعائیں مغفرت کر دی. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. اس کو کس کی سنت ہے؟ قبر کی طرح ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا, اس طرح یہ بھی نبی کی سنت ہے. دنیا بخاری شریف کے ثانی کا 578 باب وقت مندر ہو رہا گیا 17 25 26 27 متبارو شیریا النقطہ ابن عامر قال صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تطلعوا ذل بعد الزمان السنين ثم قال المنبر ثم قال اني بين ايديكم فرد واني موعدكم الحوض واني انظر اليه وانا في مقامي هذا. دنیا والی جو زندگی تھی حضور کی 63 سالہ وہ زندگی ہوگی پوری. اللہ نے کہا محبوب آ جاؤ, اب ٹائم پورا ہو گیا, اپنے والا آ جاؤ, اپنے مولا کے پاس آ جاؤ. تو اللہ نے کہا آ جاؤ. تو اس میں کچھ حاجی ہوں گے یا سعودی گئے ہوں گے, مدینہ شریف گئے ہوں گے, تو احد پہاڑ کے دامن میں حضور کی چٹا امیر اللہ بھائی آؤ باقی تھے تو حضور گئے چٹا کی قبر میں. وصلہ 8 سال ہو گئے تھے شہادت کو, پھر سے اس طرح ہاتھ مار کر حضور نے چٹا کی قبر پہ نماز جنازہ پڑھی. 8 سال کے بعد نماز جنازہ نہیں دیا ہے, مگر یہ اختیار رسول ہے. حضور پر شکل نماز جنازہ قبر پہ ہاتھ باندھ کر اپنے چٹا کے لیے دعائیں مغفرت فرما رہے. میں نے کہا حضور آپ نے قبر پہ نماز کی طرح کیوں ہاتھ باندھا؟ تو جواب ملا نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی, میں دنیا سے جانے والا ہوں, اب اس کو کی آئی والا پیدا ہونے والا ہے جو کہ قبر پہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا سیکھ ہے. انہوں نے اس نے جگہ کی کو ہاتھ باندھ دیا کہ کوئی سنی قبر کا ہاتھ باندھے تو شرک نہیں, دنیا کے رسول ہو جائے. قبر پہ ہاتھ باندھنا یہ شرک نہیں ہے, یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. بولو کیا ہمارے نبی کی؟ سبحان اللہ سبحان
پتی کے تو ہم جو ہاتھ مانتے ہیں اس طرح سے اب فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے. البتہ مزار شریف سے 4 ہاتھ دور رہنا چاہیے. بولو مزار شریف سے کتنا دور رہنا چاہیے؟ کچھ سنی بھائی بڑا پرابلم ہے. نماز ایک وقت کی نہ پڑے گا خالی مزار کی چادر چنے گا پتہ نہیں دعانے قبول ہوگی. اور کچھ سنی مولانا صاحب قبر کا پیر جا کر دباتا پتہ نہیں کہ جتنا دبا رہا ہے اتنا بڑی قبر میں ناراض ہو رہا ہے. کس نے کہا تھا آپ کو قبر کا پیر دبانے اور کس نے کہا تھا آپ کو جا کر چادر چومنے؟ اعلیٰ حضرت کو فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی سو رہا ہے کہیں بےادبی نہ ہو جائے مزار سے 4 ہاتھ دور رہا کرو اور جو مانگنا ہے مزار والے کے سرکے میں مول لیا کرو. اگر وہ قبر میں لمحی نہ دینا اللہ کا تمہاری دعا کو قبول کرے. مانگنے کا طریقہ اس طرح مانگتے نہیں ہے اس لیے آپ کو ملتا ہی نہیں ہے. ہم کو تو خوب ملتا ہے کیونکہ ہم کو مانگنے کا طریقہ معلوم ہے. سبحان اللہ کہ مانا کیسے جاتا ہے. ابھی ہم عزیز سنائیں گے کہ مانا اچھا ایک مسئلہ پہلے پاپا سے بولو سبحان اللہ. دیکھو یہ شہباز پور میں جتنے سنی مرد بھائی بہن بیٹھے ہیں علماء اور شہباز پور کیا پورے مظفر پور اور مظفر پور کیا پورے انڈیا کا مسلمان ہے بھائی. پورے انڈیا کا مسلمان بیٹھ جائے سمجھ گئے کہ نہیں. اب باتیں اللہ کے راہ میں دے گئے تو سنو پورے انڈیا کا مسلمان مل کے اتنا نہیں دے سکتا ہے جتنا تنہا اجمیر کا غریب نواز دے رہا ہے. جو یہ مسئلہ یہ ہے کہ زندہ کم دیتا ہے قبر والا زیادہ دیتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ زندوں کو پاور کم ہوتا ہے قبر والوں کو پاور زیادہ ہوتا ہے. ہنر بڑا سمائے تجھی آزما ہم جگر آزمائے مگر میں خنجر اٹھے گا یہ تلوار سوز ہے یہ بازو میرے آزمائے. اللہ نے آ جاؤ محبوب آ جاؤ تو اپنے پہ تو نہیں جاتے آدمی ملک الموت نہ پہلے میں جی بولو نا ملک الموت نا تو اللہ نے ملک الموت سے مشکات سے چیزیں ثانی ہے کہ اے ملک الموت جاؤ میرے محبوب کی روح لے کر جاؤ. تو اللہ نے جب ملک الموت کو فرمایا تو اکیلے نہ گئے 1 لاکھ فرشتہ لے کے. کتنا فرشتہ لے کے 1 لاکھ. حضور کے یہاں جانا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو گئے ملک الموت تو 1 لاکھ فرشتہ لے کر حضور کے گھر کا جو دروازہ ہے باہر کھڑے. حضور کا گھر معلوم ہے نہیں معلوم ہے آپ کو؟ ارے گنبد خضرا نہیں معلوم ہے وہی نا حضور کا گھر تھا. پھر دیکھنے میں چھوٹا ہے مگر رحمت الہی کا مرکز تو وہی ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ گھر سر ہے اس کا جو گھر سر سے پاک ہے ملتا ہوا پیو سلاد سے گھر کی ہے. فرماتے وہ خدا کا ہی ہے ماحول کوئی مفہوم کر جو ماحول میں ہو یہی گھر ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں. باہر کھڑے ہیں ملک الموت باہر کھڑے ہیں جبریل امین اندر ملک الموت باہر. اب جان کر میں نے کہا ملک الموت تصور میں جب اللہ نے بھیجا تو اندر کیوں نہیں جاتے ہو؟ ہماری آپ کی روح نکالنے آئے گا ملک الموت تو دروازے پہ کھڑا رہے گا نہیں رہے گا باہر کھڑے پر جاتے کیوں نہیں ہو؟ کہ اللہ نے تو بھیجا ہے. مگر قرآن میں اللہ نے پہلے پہرا لگا دیا جب لا تدخلوا بیوت النبی نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا حرام ہے. تو اللہ نے بھیجا من جا کے پہرا لگا ہوا ہے. آواز دیتے آواز دروازہ تو کھل جاتا. قرآن میں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات میرا محبوب جب اندر رہے تو باہر سے آواز دینا حرام. آواز دے سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں. اللہ نے بھیجا اتنے کھڑے ہوئے ان آواز لگا سکتے نہ جا سکتے ہیں. تو جبریل امین اندر تھے حضرت یا رسول اللہ جب ساتھ ہماری کا ملک الموت حضور ملک الموت باہر کھڑا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. اجازت ہو تو اندر آوے اجازت نہ ہو تو جیسے آیا ہے ویسے واپس جائے. بول یہ نبی کا پاور ہوا کہ نہیں بولیے نا نہیں ہوا. ہمارے یہاں ملک الموت پوچھے گا کہ روح لینے آئے ہیں اندر آوے کہ نہ آوے. ایک سر کی روح نکالنے آیا ملک الموت تو اس نے کہا علامہ جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے تو اس نے کہا ملک الموت 14 دن کی چھٹی دے دو 14 دن کی. ہاں ملک الموت نے کہا 10 منٹ باقی ہے. 14 دن تو بہت ہو گئے کیا کرنا جلدی بول 10 منٹ باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ سارے ملک الموت چھوڑ دو
میں نے 14 دن اس کی عمر لمبی کی، دیکھو تو 14 دن میں کرتا کیا ہے؟ 14 دن میں اس کو توبہ نہ کرنی چاہیے. میں اتنا بڑا بدماش تھا، پیسہ والا، بھول بھلیا گھر بنایا، نقل کفر نباس اپنے حساب سے بیچ میں شیشہ والا گھر اس لیے سے بنایا معاذ اللہ کہ 14واں دن شیشہ والا گھر میں بیٹھ جاؤں گا، ملک الموت کو پتے میں چلے کے بندہ گیا تھا. معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ. 14واں دن ملک الموت شیشہ والا گھر میں حاضر. کیا پیمانہ ہے زندگانی کا؟ ہاتھ میں گلگلہ ہے بھاری کا، مردہ تو سب کو ہے، ملک الموت جبریل امین کے حضور اجازت ہے تو آوے، اللہ ہے اجازت، آپ جیسے آیا اجازت تو حضور کا اجازت تو تم آیا اجازت تو جب ملک الموت کو اجازت ہوئی اندر گئے تو کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ. گئے تو روح نکالنے پڑھ رہا ہے سلام. بولو کیا پڑھا ہے؟ قسم سے حدیث طریقے کھولے نا، مشکات میں جلدانی بابو فاطم نبی چلا جانا نا حفیظ اللہ صاحب کے بعد مشکات میں اٹھ کے دکھا دیں گے. کیا کہا؟ بولو سلام بھی السلام علیکم. بھائی ابھی سلام کرو، قسم سے ابھی جواب آیا مدینہ سے. کیا کہا؟ بولو السلام علیکم. سبحان اللہ. جواب کے بعد حضور فرماتے کیسے آنا ہوا ہے؟ کیسے آنا ہوا ہے؟ آج کل جو حضور میں کچھ سے نہیں آیا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اور سامانی علیہ کا اللہ نے بھیجا اس لیے آیا. میں اصل سے نہیں آیا ہوں، اللہ نے بھیجا ہے. کیا کیوں بھیجا ہے؟ بھائی نمار پہننے نہ کمو تو روح کا، بھائی نمار پہننے نہ تو ہوگا. بھیجا تو روح نکالنے کے لیے ہے. ٹائم ہو گیا ہے حضور، مگر اجازت ہوگی تو روح نکالوں گا، اجازت نہ ہوگی تو خالی ہاتھ واپس جاؤں گا. بتاؤ یہ نبی کا پاور ہے کہ نہیں؟ بولیے ایک بار نبی کے نام پر وہ بول دو یا رسول اللہ. نبی کا پاور ہوا نا. اچھا یہ معاملہ ہے. ہاں حضور. تو ادھر جبریل امین نے کہا حضور اللہ کے یہاں انتظار ہوتا ہے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے. تو حضور ماں امیر سب ہی اے ملک الموت، جو اللہ نے حکم دیا وہ جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. تو قسم خدا کی مساجد الکبریٰ میں ہے بات کے ملک الموت روتے ہوئے حضور کی روح نکالے، رو رہے تھے. بولو کیا کر رہے تھے؟ رو رہے تھے. ہماری آپ کی روح نکالے گا تو روئے گا، مگر یہاں رو رہے ہیں. حضور کی روح نکالا، نکالنے کے بعد اب سوچا روح رکھے کہاں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ملک الموت نے سوچا قانون سے عمل ہو گیا، روح تو نبی کی نکالی. نظر رکھے کہاں جیسی روح ایسی رہنا چاہیے، رکھے کہاں ملک الموت نے سوچا جہاں سے نکالے ہو وہی پلٹا کیوں نہیں دیتے ہو. کچھ ہاتھ سے نکالی گئی تھی پھر وہی پلٹا دی گئی. تو جیسے نبی زندہ تھے اسی طرح ہمیشہ کے لیے پھر جانے نبی زندہ ہو. فرماتے ہیں تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ. میرے جشن عالم سے چھپ جانے والے میں مجرم ہوا تھا، مجھے ساتھ لے لو. رستے میں جا بجا کھانے والے تو یہ ہمارا نبی زندہ. بولو ہمارا نبی، ہمارا نبی زندہ. دو ثبوتات ابھی بتاتا ہوں، دو ثبوتات ہمارا نبی زندہ کیسے. دیکھیے بھیا مسئلہ ہے کہ جب باپ مر جائے باپ تو باپ کا جو مال ہے زمین جائیداد روپیہ وارثوں میں بٹے گا. کیوں مولانا صاحب؟ اور جب تک باپ زندہ ہے تو بیٹا نہ کہے باپ کو کہ ہمارا باپ کے لیے، جب تمہارا ہے نہیں تو باپ کے کیا ملے گا. باپ کے مرنے کے بعد بیٹا کا حق، باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کا حق. جب تک باپ زندہ ہے سارا مال باپ کا ہے. بولو سارا مال کس کا ہے؟ باپ کا ہے. اب سمجھ گئے تو سنو بخاری شریف جلد نمبر 12 باب و حدیث شریف کی حدیث ہے. حضرت فاطمہ کے یار اور کسی سے جانسار کے پاس عرض کرتی حضور اے یار اور کسی سے جانسار میرے ابا کا وصال ہو گیا، ہم 4 بہن ہیں، آپا نے کچھ چھوڑا نہیں سوائے کھجور کے باغیچہ کے، تو ہمارے بہنوں میں مال بانٹ دیا جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا فاطمہ کیسی بات کر رہی ہو؟ نبی نے ما ترکنا لان رسو ما ترکنا صدقہ. میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو سب کا باپ جاتا ہے تو مال وارثوں میں بڑھتا ہے. نبی فرماتے ہیں میں جاؤں گا تو میرا مال وارثوں میں نہیں بڑھے گا، غلاموں میں صدقہ ہوگا. اس کے فاطمہ مال اس کا بڑھتا
کہتے ہیں دوسرا پارا سورہ بقرہ صفحہ 51 آیت 234 رکوع 14 سطر 4 یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر جو عورت بیوہ ہو جائے قرآن میں اللہ نے فرمایا بیوہ عورت کی عدت ہے 4 مہینہ 10 دن 4 مہینہ 10 دن 10 پوری ہوئی 3 مہینہ 3.5 میں 4 مہینہ میں بھی شادی کرے تو شادی نہیں ہوگی اور جو مولوی نکاح پڑھا دے اس کی خیر نہیں اس کا نکاح ٹوٹ گیا مولوی کا اپنا نکاح دوہرانا پڑے گا لوگ 4 مہینہ 10 دن قرآن میں عدت متعین کی بیوہ عورت کی اب وہ 4 مہینہ 10 دن کے بعد ہماری بیوہ بہن کسی سنی مرد سے نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں بولو کر سکتی ہے نا مگر سنا ہماری بہن بیوہ ہو جائے 4 مہینہ 10 دن کے بعد کسی سے شادی کر سکتی ہے سنی سے مگر نبی دنیا سے چلا جائے تو ان کی بیویوں کو دوسرا نکاح کرنا حرام ہے اس سے تو اس کی بیوی شادی کرے جس کا شوہر مر جاتا ہے نبی زندہ ہے ان کے بیویوں کو دوسرا نکاح کرنا فرماتے ہیں اس کی اجواب کو جائے دینے کا اس کا برکا بڑھے جو پرانی ہے اور فرماتے ہم دینا کو اگر آنانی ہے مگر اصلی کے فرقہ پرانی ہے جو اس دن کے بعد الٹی ہے جس میں ثابت وہی نبی زندہ بولو نبی دیکھو زندہ کر کے تم دیکھو ایک پیر صاحب نام سنا کے نہیں پیر صاحب کا آج کل تو انڈیا میں اتنے پیر پیدا ہو گئے کہ مرید ہی کم ہو گئے دکھ رہا ہے ہمارے سنی پیر تو بڑے اچھے ہوتے ہیں ایک پیر صاحب سے 25 پیر تھے کھٹ نہیں منگل کا دن آئے مسئلہ سمجھو اگر کوئی سنی عالم تو بہت بڑی بات ہے عالم کا کیا کہنا حدیث شریف میں بھیا اگر سنی عالم کو اگر سنی عالم بجائے تفسیر کبیر ہے سنی عالم بجائے آپ کسی سنی قبرستان میں جا کر ان کو سنا دو تو نبی فرماتے اس عالم کے 40 قبر دائیں 40 قبر بائیں 40 قبر سہائیں اور 40 قبر بیٹھائیں جتنی قبریں ہیں اللہ تعالیٰ وہ جوابوں کو قبول کرنے عالم جہاں سو جائے قبر والوں کا فائدہ ہو جائے اور زندہ رہے تو محلہ والوں کا فائدہ ہو جائے سبحان اللہ یہ عالم کی شان ہے کہ زندہ رہے تو فائدان ہے اور دنیا سے چلا جائے تو فائدان ہے تو یہ اگر بولیے سبحان اللہ سنی ہو سنی بڑے گنہگار ہو یا نیکوکار ہو مگر جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں مر گیا جمعہ کی رات میں یا تو حدیث شریف میں بھیا کہ قیامت تک نہ عذاب قبر ہوگا نہ سوال و جواب ہوگا سبحان اللہ ہم بنگال میں تقریر کر رہے تھے جیسے حضرت سنی بنا تو قیامت تک نہیں ہوگا اگر جمعہ کے دن سنی مر گیا تو کیا ہوگا سنی سمجھ گیا جان لو ادھر والا میرا نام بہت اچھا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ادھر والا بھی جمعہ کے دن مر گیا تو جب تک اذان مغرب نہ ہو وہ بھی قبر میں آرام سے سوتا رہے گا اور ادھر اذان ہوئی یا قبر میں دھلائی شروع ہوئی مگر سنی کو قیامت تک کی خوشی ہے بولے سنی کا سنا ایک پیر صاحب نے انتقال کر گیا منگل کا زندہ جنازہ جا رہا تھا راستے میں گڑیا کے گائے کلن مر گیا ہے لوگوں نے کہا ماں پتا نہیں تم کو کہ پیر صاحب مر گئے ہیں تو گڑیا نے کہا وہاں ہمیں دنیا میں سے پیر مر گیا منگل کے دن بڑے پیر صاحب سے جمعہ کے دن کیوں نہ مرے اتنا کہنا تھا اللہ کے جلالی ولی کا جو جنازہ جا رہا تھا اٹھ کر کے بیٹھ گئے کہنے گڑیا جمعہ کے دن ہی مروں گا میں سبحان اللہ ایمان سے بولیے نا جب نبی کا غلام زندہ ہے تو کیا ہمارا نبی کا نہیں ہے تو وہ ہمارا نبی اور سنو نبی زندہ کیسے ہے سبحان اللہ آپ لوگ دلی گئے کہ نہیں دلی گئے دلی نہیں گئے گئے کہاں بولتے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مدار سے گئے ہیں جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے مرید
محبوب الہی نظام الدین اولیاء فاتحہ پڑھنے جاتے سلام کرنے تو قبر شریف مان لو اس دیوار کے پاس ہے تو آپ یہی جگہ سے دادا پیر السلام علیکم یا ولی السلام علیکم یا اہل القبور السلام علیکم یا ولی اللہ اور فاتحہ پڑھتے ہیں یہیں سے چلے جاتے ایک دن گئے سلام کیا اور فاتحہ پڑھی تو کہا یا اللہ میں روز آتا ہوں دادا کی قبر پہ سلام کرنے اور فاتحہ پڑھنے اور مزار وہاں ہے میں یہاں ہوں نہ جانے ان کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نظام الدین روز آتا ہے اتنا کہنا تھا قسم خدا کی قبر سے آواز آئی نظام الدین کیا سوچتا ہے تو وہاں سے روز سلام کر کے چلا جاتا ہے میں قبر کے اندر سے جواب دے دیتا ہوں کسی دن تو میرے قبر جا کر سلام کر کے دیکھا ہوتا تو تمہارے لیے میں قبر کے باہر آ کر تم کو جواب دیا ہوتا اللہ موقع نہیں ہے مرنے کے بعد قبروں میں زندہ رہتا ہے مسلمان کی بات ہے میں تو بتاؤں ٹیکی والا بھی زندہ ہے مرنے کے بعد نہیں زندہ ہے نہیں زندہ تو دھلائی ہوئی تو پتا کیسی لگ رہا ہے کہ دھلائی ہو رہی ہے تو کیسے سمجھے گا سانپ کس رہا ہے کیسے سمجھے گا کیوں کس رہا ہے اب مومن کو مرے گا ایمان والا اور جنت کی کھڑکی کھلے گی تو کیسے سمجھے گا کہ جنت کی ہوا رہی ہے زندہ رہے گا تب نہ سمجھے گا کہ جنت کی ہوا رہی ہے تو عام انسان زندہ ہے تو بولو ہمارا نبی زندہ نہیں ہے بولو یہ ٹوپی والا ادھر والا کہتا ہے نبی مر کر مٹی میں بھی گئے تو بابا ہم سنیوں کا عقیدہ ہے ہمارے نبی حیات حقیقی جسمانی کے ساتھ زندہ ہے ایک سوال اور محبت سے بولو سبحان اللہ یہ بتاؤ میرے بھائی ایک بات بتاؤ کہ سرکار کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی بول رہے بھیا کس نے پڑھائی خالی نعرہ لگاؤ گے خالی نعرہ لگاؤ نا منع کون کرتا ہے نعرہ مومن میں لگائے گا تو کون لگائے گا حضرت عمر جب ایمان لائے تو ہمارے خوشی کے صحابہ اتنا نعرہ لگا رہے تھے کہ مکہ کے ذرا دیوار ہلے تو خوشی کے وقت کو نعرہ لگانا ہی چاہیے مگر نعرہ لگانے سے پہلے مسئلہ بھی سیکھنا چاہیے بولو نا سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے راجا تو بولو سبحان اللہ دیکھو جو روایت ہے ایک روایت ہے کہ صحابہ نے دو تین کر کے بڑی بات میں حضرت سے یاد بعد میں پڑھی اس کے بعد کسی نے نہیں اسے کہ ولی نے نماز جنازہ پڑھی میرے بے حقیق شریف میں ہے کہ حضور کا جنازہ حضور کے گھر شریف میں رکھ دیا گیا کسی نے نماز جنازہ نہ پڑھی فرشتوں کی جماعت آتی اندر جاتے اور جنازہ کے پاس ایسے ہاتھ باندھ کر کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ فرشتوں کے بعد صحابہ کا نمبر آیا چاہتے دو چار کر کے کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور واپس آ جاتے میں نے تصورات میں کہا اے نبی کے صحابہ دنیا سے انسان جاتا ہے تو ان کی نماز جنازہ ہوتی ہے نبی کا تو سلام ہو رہا ہے جواب یہ اس کی نماز پڑھی جاتی ہے جو مر جاتا ہے نبی زندہ ہے ہم سلام پڑھنے کے بعد نبی زندہ ہے اور ہمارا نبی سبحان اللہ قبر کے بعد بات چل رہی تھی کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ کر دعا کرنا سنت رسول ہے اور اجازت کرنا ہمارے علاقے میں اب آپ کے علاقے میں کیا ہے نہیں معلوم مدھوبنی دربھنگا جہاں میرا گھر ہے دیکھا دو چار گھر والا ہے قبر تیار ہوئی تو دعا نہیں کرتا بھاگتا جیسے نقیرن کی دھلائی اسی کو ہونے والی امشکار شریف جلد اول صفحہ 26 باب اثبات ابواب القبر یہ حدیث شریف ہے کہ اذا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرغ دفن المیت کہ حضور جب مردے کو دفنا کر فارغ ہو جاتے اور قبر تیار ہو جاتی تو نبی فرماتے استغفروا لأخیکم اے سنیو آؤ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ آؤ اور اپنے بھائی بہن جو مردہ قبر میں اب اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو سبحان اللہ تو دونوں میں قبر تیار ہونے کے بعد ہم آپ دعائیں مغفرت کرتے کہ نہیں کرتے ہیں یہ نبی کی سنت ہے وہ لوگ اس کی سنت ہے ادھر والوں کی نہ سننا اعلیٰ حضرت نے پہلے فرما دیا سنیو ان سے مدد مانگنے جاؤ بڑے بچے رہے بکنے والے جمے رکھے جاتے جانے والے ہاتھ کھو جائے دعا سے ترتیب بدلتی ہے
اے بھائی ابھی تو دعا کی بات ہے اور دیکھو 2 بجنے میں 20-25 منٹ باقی ہے اور 2 بجے مجھے تقریر ختم کرنی ہے تو دعا تو رہ جائے گی. دعا سے تقریر بدلتی ہے. برابر کے حضرت نہ ہماری زبان میں وہ اثر ہے نہ آپ کی زبان میں وہ اثر نہیں تو ہمارے زبان میں بھی تو وہ اثر نہیں ہے کہ دعا کر دے ابھی تقریر بدل جائے. ابھی دعا کر دے ابھی تقریر بدل جائے کیا ہو سکتا ہے؟ کرو دعا کرتے ہو کبھی کبھی مگر اللہ کا کرم بندوں پہ کتنا ہو گیا نبی کے غلاموں پر کیا اے بندو ہماری زبان میں اثر نہیں ہے تو بخاری شریف جلد اول پارہ 6 باب ذکر اللہ جل و تقرب الیہ کی حدیث کو نہیں پڑھتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لمبی حدیث کا آخری ٹکڑا ان قالنی لأغوینہ. اے بندو تمہاری دعا قبول دیر سے ہوتی ہے زبان میں اثر نہیں ہے تو گھبراتے کیوں ہو؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے دنیا میں کچھ محبوب پیدا کیا ہے ان سے جا کر دعا کیوں نہیں کرا لیتے ہو؟ وہ لب ہلا دے گا دعا قبول ہو جائے. ان سے دعا کیوں نہیں کرا لیتے ہو؟ وہ ہاتھ اٹھا دے گا تو اللہ عطا فرما دے گا. ایک واقعہ سناتا ہو میں پیارا واقعہ ہے باقی لگا کر بولیے نا سبحان اللہ بنا دے. ایک بار واپس سے بولیے نا سبحان اللہ. کیا پیارا واقعہ سنیے. بہت سے پاک کے گھر میں بھیا بہت سے پاک کے گھر میں چوروا گیا چوری کرنے چوری ہے نا. اور جب چوری کرنے گیا بھائی بڑے سے سنیے چوری کرنے گیا رات بھر کچھ ملا نہیں. چور سمجھ رہا تھا کہ غوث اعظم کو خبر نہیں ہے مگر غوث اعظم کو سب خبر ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. صبح ہو گئی حضرت خضر آئے کہا اے جناب شیخ فلاں جگہ ولی کا انتقال ہو گیا ہے ایک ولی کا انتخاب کر دیا جائے. تو غوث اعظم نے حضرت خضر سے کہا میرے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے کونا میں وہ چور کھڑا ہے لے جاؤ اسی کو ولی بنا دیتا ہوں. ادھر غوث کا جب گر گیا کئی سال کا پرانا چور منٹوں میں ولی ہو گیا. کیوں کہ اللہ کا وعدہ ہے ان جب ہلا دیتا ہے تو عطا کر دیتا ہوں ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو آپ قبول کر دیتا ہوں. غوث اعظم کی یہ شان ہے. اعلیٰ حضرت کا شہزادہ مفتی اعظم سرکار فرماتے ہیں یا ہماری یہاں ہے تمہارے چلو ہم سے پڑھ لو مفتی اعظم یہ ذکر ہے یہاں سے یہ ہے جہاں نہ ہو رکھو قدم مفتی اعظم اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ کے بنے میں سالہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا نہیں گیا جو ہے سیوا دے رہا ہے وہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو سبھی جو میرا باپ ہے اور لالا دیکھا گیا. بات سنو توجہ سے جی کہتا ہے تم سے دعا کرا دو ہے نا. اللہ نے فرمایا ان سے دعا کرا دو وہ کہہ دے گا تو دے دوں گا. اللہ کا وعدہ وہ کہہ دے گا تو دے دوں گا اور دوں گا نہیں ضرور دوں گا ضرور دوں گا. تو بھائی صاحب نہ غوث اعظم ہے نہ غریب نواز ہے نہ اعلیٰ حضرت ہے نہ مفتی اعظم ہے نہ مخدوم سندھ ہے تو دعا کراؤ گے کس سے؟ ہے کوئی ایسا بندہ چھپا ہوا نہ سرکاری سرکاری ہے کہ چلے جا کر حضور دعا کر دیجیے. دعا کراؤ گے کس سے؟ ایسا بندہ تو ہے نہیں. کون زندہ ہے کوئی ایسا بندہ کہیں جنگل میں چھپا ہوتا تو اللہ اس کا مگر نہیں ایسا بندہ تو نہ گھبراؤ. شہباز پور میں آئے ہوئے سنی بھائی ایک نسخہ بتا دیتا ہوں نہ جانے پرانا نصیب ہو کے لو. ایک نسخہ بتا دیتا ہوں کہ دیکھو اگر ایسا بندہ نہ ملے تو قرآن شریف میں اور حدیث شریف میں کچھ جگہ کا تذکرہ ہے. اللہ معلوم دنیا سے چلا گیا جگہ تو ہے نا اس جگہ پہ جا کر کوئی سنی ہاتھ اٹھا دے گا تو قرآن میں ہے کہ جگہ کی برکت سے اٹھا ہوا ہاتھ اللہ قبول فرما دے گا. ان کی دعا قبول ہو جائے گی. دونوں کو جگہ بتا دوں کہ نہیں بتا دوں؟ جی بتائیے. کہاں بولتے ہیں آپ بتا دیں جی سوال بولو بتا دیں. بتا دیجیے. انشاءاللہ ہم بتائیں گے مگر ابھی نہیں. 1 بجے میں 20 منٹ باقی ہے. 1 بجے بتاؤں گا 1 بجے بتاؤں گا. ابھی بتاؤں گا تو پھنس جاؤ گے. 1 بجے تک رکے رہو گے. اللہ مذاق نہیں ہے قرآن شریف میں ہے حدیث شریف میں ہے. اگر 2-4 کو خرچہ ہی نہ ہوا مگر دعا تو قبول ہو جائے گی. بولو نا تقدیر تو بدل جائے گی. بولو تو ہر مگر پہلے لمبی حدیث کو لو بخاری شریف جلد پانی 12 بار صفحہ 16 حدیث نمبر 1715
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. أنا صرف قال مصطلح جمع الصلاة لقد كنا بوصوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا قال من إنك كثير قال تنام فقط من سعيد ثم صر خمارا فلقر القبلة ثم تصطط به فارقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصهط به فجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وما هنا حكم فلا قابل المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فانطلق فانطلقوا حتى جاء أبا فقال أبو سهل من الصلاة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فليس عند الأمنة ما نطمه فقال صلى رسوله أعلم. ترجمہ کر ہی دیتے ہیں. آپ لوگوں کو مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ مرنا دیکھتے ہیں سب چکا ہے. ہاں بولتے نہیں مرنا ہے؟ مرنا ہے. زور سے بولو مرنا ہے. مرنا ہے. ارے ڈرتے کیوں ہیں؟ مرنے ہی سے تو بھاؤ بڑھتا ہے. ہاں مرنے سے بھاؤ بڑھتا ہے, مرنے ہی سے درجہ بڑھتا ہے. آپ نے سنا نہیں کسی سے کہ جب تک زندہ رہے اللہ ماشاء اللہ حضور کی زیارت نہیں ہو پائی, مگر کیسے قدم لے گئے تو حضور کی زیارت نصیب ہو گئی. کیسے حضور کے قدم میں اندھیرا ہوگا سامنے آ کر جو ہمیں ہو گیا. کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرات؟ قبر میں لہرائیں گے تحت چشم نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلب رسول اللہ کی. بولو مرنے سے بھاؤ بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ ڈرتے کیوں ہیں؟ بات مرنے کی آپ کہو گے وہ کریں گے نہیں, 22 سال کے لیے چھوڑ دیں گے. یہ بات بتاؤ, آپ لوگ جب مرو گے آپ کے قبر میں بیوی جائے گی؟ نہیں پوچھتا, نہیں جائے گی. جائے گی. نہیں جائے گی. کس طرح جائے گا؟ یہ مولوی جائے گا؟ تو جب کوئی نہیں جائے گا تو توبہ کر کے کیوں نہیں مرتے ہو؟ اگر توبہ کر کے مرو نا, جب توبہ کر کے مرو گے بیوی رونے دینا, معصوم ہے تو بہانے دینا, اور تم یہ کہتے ہیں قبر میں چلا جانا کہ لحد میں اس کے اوپر کا دانت لے کے چلے, اندھیری رات پوری چیز رات لے کے چلے, اور تیرے غلاموں کا نفس قدم سے راہ خدا وہ کیا دھیان رکھے جو سراغ لے کے چلے. جب گنہگار ہو توبہ کرو اللہ سب معاف فرما دے گا. چنانچہ میں دنیا کی لمبی حدیث کا ترجمہ سنا دیتا ہوں. افسر بن بکر ہے نمبر 4 باب الاستغفار حدیث نمبر 2 صفحہ 4 قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ليس لك وجلال كلام الله ما دام رواه في اختاره فقال الله تعالى ليس لي وجلالي لا ضالوا لا ضالوا اقرهم واستغفروني. اے بھائی ایک سوال ہے آپ لوگوں سے, جلدی بولیے گا. آپ لوگوں نے شیطان کو دیکھا ہے؟ نہیں. جلدی بولیے نا. نہیں. ہم نے بھی نہیں دیکھا, ہم نے بھی نہیں. مگر سنو غور سے سننا, کچھ ٹوپی داڑھی والا شیطان ہوتا ہے, اس کو تو دیکھا ہوگا. ہم نہیں کہتے لڑنا نہیں, ہم نہیں کہتے ہیں. اللہ نے قرآن میں پہلا پارا سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ یہ منافقین پانچوں ٹائم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, جب اپنے گرو شیطان, خدا نے اس گرو کو کہا شیطان ہے ٹوپی ہے داڑھی ہے سجا, نہ خدا نے کا پکا شیطان ہے. وہ خدا نے کا قرآن سمجھنے کا پکا شیطان, تو یہ شیطانوں کی وہ دونوں ایمان کا لٹیرا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری آئی بجلی گاڑی ہے, سونے والوں جانتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. جب تجھ کو بلاتا ہے ماہی رکھے گا ہے مسافر دم میں لانا مت کیسی متوالی ہے. سونا پاس ہے, سونا بن ہے, سونا زہر ہے, اس پیارے ہے جو کہتا ہے میٹھی نیل ہے, مکی میری نگاری ہے. آپ کا نام صاف جو ہے یا وہ چور سوا کے ہے تیری ایک تاکی ہے اور تو نے شیطان ادھر والا اللہ تعالیٰ سے کا مولا تیری عزت و جلال کی قسم ہے جب تک یہ زندہ رہے گا اس سے گناہ کراتے ہی رہیں گے. تو اللہ کا جواب سنو نا. اللہ فرماتا ہے مردود شیطان سن لے, مجھ کو بھی میری عزت و جلال کی قسم ہے جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں بھی ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہی رہوں گا. توبہ کرو نا, توبہ کرو نا. اعلیٰ
سے گرتا ہے ابھی بارے گناہ ہم ذرا پڑھ کر ارادت کیجیے اور کریم اپنے کرم کا صدقہ غریب میں کبھی کو کرنا جو اللہ سے خدا لینا خدا بھی کوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لمبی حدیث کے ایک سفر کا ٹکڑا ہوگا ترجمہ پھر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ دعا قبول کیسے ہوتی ہے پھر وہ جگہ بھی بتانی ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے جگہ مسلم شریف میں پانی سفائی کو باندھنے کی حدیث ہے ماں تو ابنوں لے ابھی طرح ابو طلحہ ایک صحابی کا نام ہے بیوی کا نام ہے بھیا سلیم دونوں ہیں غریب کیا ہے بولو غریب ہے تو کیا ہوا صحابی تو ہے غریب ہے تو کیا ہوا ایمان والے تو ہیں پیار کہتا ہے تسکین قلب و جان کا سامان ہو گیا طیبہ میری حیات کا عنوان ہو گیا سلطان کائنات کے روزے کے سائے میں جو بھی فقیر آ گیا سلطان ہو گیا رانا ہم فرماتے تیرے ٹکڑوں کے پلے اگر کس کو کر بننا پھر کیا کھائے کہا چھوڑ کے سرکا دیا ہم اس کی آدمی سرکار فرماتے ہیں آتے ہیں تیرے درگاہ پیتے ہیں تیرے درگاہ تھوڑی ہے تیرا پانی دانا ہے سبحان اللہ سبحان فجر کی نماز کے بعد گھر سے باہر میں روزی سمجھ گیا نا روزی مزدوری کی تلاش میں باپ گزر گیا گھر میں جو اکلوتا بیٹا سلیم کے بدن سے تھا مسلم شریف کی حدیث ہے سلیم کے بدن سے ایک بیٹا تھا حضرت ابو طلحہ کا جو جوان ہو رہا تھا باپ ادھر گیا ایک لوتا بیٹا گھر میں مر گیا ایسی بھائی اگر کسی کا ایک لوتا بیٹا مر جائے ہوگی جوان ہوتے ہوتے مر جائے تو ہماری بہن سے پوچھو کہ اس کا حال کیا ہوگا اگر اس کے فرق میں رہے تو وہ بھی جان دے دے مگر باہر سلیم بیٹا کے لاش کو گھر کے کونا میں رکھ کر کہتی ہیں لا تحدثوا ابا طلحہ حتی کنا لا حدثوا اے اڑوس پڑوس والو میری ایک نصیحت مانو میرا شوہر جب سفر سے آئے گا خبردار کوئی نہ کہنا کہ ان کا بیٹا مر گیا ہے اچانک سننے کا ٹھیس لگے گی میرا شوہر بڑا نازک دل والا ہے نہ جانا اس کے دل میں کیا گزرے گا جب تک کہ میں نے خبر دوں لوگوں نے کہا ٹھیک ہے اب تک کو بکرے آسان صبح میں جو مسافر گیا تھا رات میں اس وقت گھر آتا جب روٹی کھانے کا ٹائم ہو چکا تھا آپ کی ہماری بہن ہوگی جو ہر کے قدم کا آسوادی چلانا شروع کر دے دی مگر جب پتا چلا میرا شوہر آ رہا ہے تو مسکراتے ہوئے دروازہ کھولتی ہے اور اپنے شوہر کو سلام کرتی ہے سلام نے دیکھا شوہر کے چہرے پہ گرد و غبار ہے بال لگا ہوا ہے سمجھ گئی روزی ملی نہیں پریشان ہے تو فوراً گئی وضو کا پانی لایا بیٹے کے بارے میں نہ بتایا کہ مر گیا ہے شوہر وضو کر لو نماز عشاء پڑھ لو میں آپ کے لیے روٹیاں تیار کر رہی ہوں اللہ ادھر نماز کے بعد ہوئے دسترخوان پہ روٹیاں کی خوب کھائے کھانے کے بعد سونے کے لیے بستر پر چلے گئے بیوی نے ابھی بھی بیٹے کی موت کی خبر نہ کیا بلکہ کیا تسنت و حسن ماں کانا تسن و قبل صالح آج کی رات اس کی بیوی نے اتنا سنگار اتنا میک اپ کیا کہ اس سے پہلے اتنا سنگار کبھی نہ کرتی تھی اور صبر کر بھیا شوہر کے بستر پر سونے چلی گئی ابو طلحہ نے بیوی کا چہرہ دیکھا تو دل لا گیا اپنے شوق کو پورا فرما لیا بیوی نے دیکھا کہ شوہر حضرات ہو گیا ہے تو آپ کہتے شوہر کا مسئلہ پوچھا ضرور پوچھو اگر کوئی امانت دے کر ہو کر مانگے تو کیا کرو گے شوہر نے کہا نبی کا حکم ہے جو امانت میں خیانت نہ کرے گا ان کے نام جنت کا ایک مکان لکھ دوں گا تو میں کیسے خیانت کروں گا تو بیوی نے کہا کہ جو پورا جسم ہے یہ سر سے ناخن تک یہ خدا کی امانت نہیں ہے بے شک یہ پورا جسم خدا کی امانت ہے آپ کی بیوی تو بھی خدا کی امانت ہے آپ کا جو بیٹا وہ بھی خدا کی امانت ہے اگر خدا اپنی امانت لینے واپس تو کیا کرو گے مولا کا سکوا نہ کروں گا قابل کروں گا سچی کروں گا اتنا کہنا تھا اب بیوی داروں کے ساتھ رونے لگی اور کہتے شوہر صبر کرو آپ سفر میں گئے آپ کا اکلوتا بیٹا مر گیا گھر میں لاش پڑی ہوئی ہے خدا نے اپنی امانت واپس لے لی ہے اتنا کہنا تھا ابو طلحہ چمک کر بیٹھ گئے بیوی کیا کر دیا تھی لاش پڑی ہے روٹی بھی کھلا دی شوق کو بھی پورا کرا دیا
رات کا اندھیرا ہے، سناٹا ہے، میاں بیوی روکے جا رہے، صبح ہوتی ہے، مدینے کے سرکار تشریف لاتے ہیں، فرماتے ابو طلحہ نے فرمایا جو کچھ تو نے کیا ہے، جو کچھ تمہاری بیوی نے کیا ہے، جب میں اپنے کاشانہ سے دیکھ رہا تھا کہ تمہاری بیوی سے میں بھی راضی ہو گیا ہوں اور تمہاری بیوی سے میرا مولا بھی راضی ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولیے محبت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگلی جہنمی جو سرکار کی احسانی دیکھیے، سرکار فرماتے یا رسول اللہ، بیٹا مر گیا غم ہوگا، بیٹا مر گیا غم ہوگا، میں ایک خوشخبری دینے آیا ہوں، رات جو تم بیوی سے ملے ہو تو اسی وقت ملتی اللہ نے دوسرا بیٹا تمہاری بیوی کے رحم میں عطا فرما دیا۔ یہ نبی کا غیر ہوا کہ نہیں؟ بولیے اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں اور کوئی غیر کیا تم سے نہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کرو روز سبحان اللہ۔ دعا کرو، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ ترمذی شریف ہے، جلد ثانی ہے، صفحہ 187 کا 778 ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے لیا ہے، صحابہ نے پوچھا حضور یہ بتا دیجیے کہ اس کو دعا کرے کوئی جلدی قبول ہو جائے، اس میں دعا کرے کہ جلدی قبول ہو جائے۔ تو سرکار نے جو کچھ لے لیا ہے، رات کے آخری حصے کی دعا ضروری قبول ہوتی ہے۔ رات کا 2 بجنے والا ہے، آخری حصہ رات کا ہے، جب اتنا ٹائم بھی ہو تو تھوڑا سا ٹائم اور دے دو۔ رات کے آخری حصے میں جو بھی دعا کریں گے سب آمین کہنا۔ نبی کا فرمان ماذ اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں رات کے آخری حصے کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ مجھے کیوں نہیں آؤ؟ رات کا دعا کرتے کیوں نہیں آؤ؟ بڑے سنی مولانا تھے جو فجر کار کر دیتا ہے وہ رات کے 2 بجے کہاں ٹوٹنے والا ہے۔ نمبر 2 نبی فرماتے ہیں تو اس پرانے میں دعا نمازی بننا، کیونکہ خوف نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ دعا مولا کی بارگاہ میں جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ نماز فرض کے بعد دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ رات کے آخری حصے میں ہے بھائی بہت پریشان ہے، آپ بہت پریشان ہے، یقیناً پریشان ہے، ہم بھی پریشان ہیں، پر ہم اپنے لیے پریشان نہیں، ہم آپ کے لیے پریشان ہیں۔ یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے، یہ سدھرتا کیوں نہیں ہے، یہ شراب کیوں پیتا ہے، یہ داڑھی کیوں چلاتا ہے، یہ شراب کی بھٹی اور سلیمہ کے گیٹ پر کیوں جاتا ہے۔ ہماری پریشانی آپ کے لیے ہے کہ ہماری سنی عوام سدھر کیوں نہیں رہی ہے۔ ہم اپنے لیے پریشان نہیں ہیں، معاذ اللہ ہم آپ کے لیے پریشان ہیں۔ رات میں اٹھو، دعا کرو اور خدا توفیق دے تو ہماری بہن رات کی دن اس کو بھی اٹھاؤ، میاں بیوی اٹھو، رات کے آخری حصے میں وضو کر لو، مصلی بٹھا لو اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا میاں بیوی دعا کرو، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری زبان میں اثر نہیں ہے، میرے نبی کے فرمان میں تو اثر ہے، میرے نبی کا حکم ہے اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مولا فرمانے نبی کے صدقے میں میری دعا قبول فرما لے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اور اٹھو گے تب نا۔ دیکھو بھیا واپس سے بولو سبحان اللہ، دو بار بتا دیں سبحان اللہ۔ دیکھو دعا میں مولا ایک دعا کرنا، ایک دعا ہے کہ نہیں، کچھ لوگ ایک دعا کرنا کیا، کسی کے گھر میں ہے بھائی، کسی کے گھر میں بیٹی نہ ہو تو ایک جملہ پڑھا دینا، مولا ماں باپ کی موت پر نفرت فرما دے اور اپنے گھر سے ہمارے گھر میں ایک بیٹی دے دے، کیونکہ نبی فرماتے ہیں جس گھر میں جتنی بیٹیاں رہتی ہیں اس گھر میں اپنے رحمت کے درجہ بڑھتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے صبح میں شام میں اس گھر کی دعوت کے لیے اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ ایک بات سنو، ایک شخص نے خواب دیکھا، خواب اے بھائی سنی بھائی آپ لوگ کبھی خواب سپنا دیکھے ہیں؟ سپنا ہاں دیکھیں نہیں دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں، دیکھنا چاہیے، دیکھنا ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ کسی کو اپنا سپنا یاد ہے کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں یاد ہے نا، ہم کو یاد ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں، بتا دیں کیا دیکھتے ہیں، بتا دیں تو بولو سبحان اللہ بتا دیں۔ ہو کر کے پہنچ گیا ماں حافظ اللہ صاحب کے پاس، تعویذ آتے ہیں لکھنے آتی ہے، بولے تعویذ بنا دیے، کیا کرو گے تعویذ؟ کہ حضور رات پر سو رہے تھے شیطان کرو تمہارا، لو یہ سنی ہے، یہ سنی ہے، نعرہ اتنا لگاتا ہے شیطان گھر سے رہتا رہتا ہے۔ سنی وہ ہوتا ہے، سنی وہ ہوتا ہے جو شیطان کا نعرہ لگاتا ہے، سنی وہ
تو شیطان کا گلا دبا دیتا ہے. اور یہ کیسا سنی جو اس کا گلا شیطان دباتا ہے؟ کیوں دباتا ہے معلوم ہے؟ کہ آپ سوتے ہو دعا پڑھ کے نہیں سوتے ہو، کیونکہ آپ کو دعا ہی یاد نہیں کہ کیا پڑھ کے سوئے. تو شیطان آتا ہے گلا دبا دیتا ہے، اور دعا پڑھ کے سو گے تو نبی فرماتے تقدیر بدل جاتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دعا پڑھ کے سو گے تو کبھی نہ کبھی تقدیر بدلے گی. آسام میں صحیح مدینے والے سرکار کی زیارت ہو ہی جائے گی. تو دعا پڑھ کے سو گے تب نا. تو چلتے چلتے ایک دعا بتا دوں، بولو نا بتا دو. تو بولو انشاءاللہ پڑھ کے سو گے نا، بولو انشاءاللہ. بھیا زور سے بولو نا انشاءاللہ. سمجھنا ہے کہ آج تھک گئے، یہ وقت ہی تھکنے کا ہے. نہ کچھ سیکھ کے جاؤ بھیا، کیا پڑھ کے سو گے؟ تو کہے گا حضرت دعا یاد نہیں ہے. ہم ایسی دعا بتا دیں جو سب کو یاد. کیا سب کو یاد؟ کیا پڑھ کے سو گے؟ تفسیر کبیر جلد اول پہلا پارہ فی تفسیر الرحمن الرحیم اذا قضیت الی اہلک فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی فرماتے کوئی دعا یاد نہ ہو تو بستر پہ جانا پڑھ لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی یاد نہیں، یہ بھی یاد نہیں. تو پڑھیے تو کیسے یاد ہے؟ پڑھیے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں تو کیا ہوگا؟ بخاری شریف جلد اول پارہ 13 باب قبول المال للمسلم وغلق الابواب واذكر اسم اللہ علیہ. نبی فرماتے سو بسم اللہ پڑھو، دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ لینا، رات بھر آرام سے سوتے رہنا. اور جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کر دو گے نبی فرماتے اس دروازہ سے تمہارے گھر میں چور جانے کا لگتا ہے. اس لیے جب بھی پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنی زور سے نہیں پڑھتا، بڑا افسوس ہے. پڑھیے نا، کیا پڑھیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پڑھ دو؟ اچھا دیکھو آپ لوگ لگتا ہے روٹی کھا کے نہیں آئے، کھا کے آئے ہیں؟ ٹھیک ہے اور یہاں بھی گئے مظفرپور میں ڈاکٹر صاحب یہاں کھائے. میں نے کہا کھا کے آئیں گے، وہاں کا جاتا کھا کے آئیں گے. فکر مت کیجیے، ہم آئیں گے. سنو کھانے سے پہلے کیا پڑھے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولنا بھائی کیا پڑھے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں پڑھے؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے. کیوں پڑھے؟ اس سے پڑھے کہ نبی فرماتے ہیں جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھو گے تم بھی کھاؤ گے، شیطان بھی کھائے گا. سمجھ میں آ گیا کہ بسم اللہ پڑھو گے شیطان نہیں کھائے گا، مسلمان کھائے گا. مسئلہ ہو گیا. ایک تو بنگال میں کہا حضرات کچھ لوگ فاتحہ پڑھتے تو نہیں کھاتے ہیں. میں نے کہا بڑا اچھا کرتے ہیں. آ لیں گے تو برادری کا پتہ کیسے چلے گا کہ والا ہے نہ کھانے والا اپنی برادری کا پتہ دے رہا ہے اور کھانے والا بھی اپنی برادری کا پتہ دے رہا ہے. تو کیا پڑھو گے؟ پڑھو جلدی سے. سو گے تو کیا پڑھو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو ابھی جلسہ ختم کر دیتے ہیں. نہیں ختم کیجیے گا تو آپ جب چاہیے ختم کیا پڑے گا. ختم کر دیں ابھی 2 بجے. تو کہاں جاؤ گے آپ لوگ؟ کہاں جاؤ گے؟ مانو آپ نے سارا سب چاولے ختم کر دو گے کا؟ تو کھا کے بیٹھے تو پھر بیٹھے رہیں گے. پھر گھر جاؤ گے. گھر جا کے کیا کرو گے؟ سوئیں گے. گھر جا کے کیا کریں گے؟ ارے کوئی بولو نا. سوئیں گے. اب یہ بھول گئے. بسم اللہ کیا پڑھے گا؟ بسم اللہ بسم اللہ بھی بتایا. ابھی بھول گئے. اب یہ بھول گیا. اور نہیں ہے سنی بھائی. سنو ایک مسئلہ. تم نعرہ تو لگاتے ہو مگر مسئلہ بھولتے نہ رہے ہو. نعرہ لگانا منع نہیں ہے مگر مسئلہ یاد کرو. ہمارے نبی فرماتے ہیں 100 رکعت نماز پڑھو گے تو اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا ایک مسئلہ سیکھنے کا ثواب ملے گا. ایک مسئلہ بتا دوں بولو سبحان اللہ. بسم اللہ پڑھنے سے پہلے گھر جانا. دن ہو کی رات، صبح ہو کی شام. ایک مسئلہ یاد کرو. اللہ فرماتا 18 نمبر اور سورہ نور صفحہ 500 آیت ایسا رکوع و سطر جاتا وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. قرآن میں کہ گھر میں جانا تو بسم اللہ بعد میں ہے اور سونا بعد میں ہے. قرآن میں گھر میں قدم رکھنا تو پہلے گھر والوں کو کہنا السلام علیکم. کیا کہتے گھر والوں کو؟ کون کرے گا؟ کیوں؟ یک تو خیرہ بیٹے گا
सलाम करते रहोगे तो घरों में बरकतों का नजूल होता रहेगा। तो घर जाना तो पहला काम क्या चाहिए? हम सारे भाई को एक बार सबको कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बात सलाम किए तो मौत पर हमारे पास माफिल्ला है बुजुर्ग हजरात। ये सुन्नी भाई क्या करता जानते हैं? क्या करता है? अगर उसके बेटा की शादी हो गई, बेटा घर में बहू आ गई तो पूरे लोग सलाम करना भूल गए, तो बहू ना भैया अब घर में जाएगा तो सलाम नहीं करेगा। क्या कहता है? अरे पुरान लेना ये किसने बताएगा? कहीं गुरु है से कही है क्या बहू को सलाम करना सुना है क्या? दरवाजे से कहोगे दरवाजा अस्सलाम वालेकुम तो अंदर से खातून जवाब देने की वालेकुम सलाम। अब तू आप भी सलामत रहो, अल्लाह को भी सलामत रखे। तो हुहाना करना, चेहरे मेरे करना, घर में कदम रखना, तो अस्सलाम वालेकुम कहना जाना। सब भूलता जा रहा बड़ा सब भूलता जा रहा। देखो भैया आज अल्लामा शाकिरुल कादरी अलैहि रहमत और हाजी अजीज साहब दोनों के नाम है ना। क्या कहना है? हाजी साहब उसको बहुत मानते हैं। हाँ हाजी अजीज साहब अलैहि रहमत उसको बहुत मानते थे, मुझको याद है। और अल्लामा भी उसको बहुत चाहते थे। कादरी साहब तो आज उनका उससे जहलू है और दिन में हो सकता है कुरान खानी भी हुई हो, फातिहा कुरान खानी। कोई भी सुन्नी मरे, कोई भी सुन्नी मरे तो सुन्नियों के यहाँ कुरान खानी होती है, नहीं होती जी? होती है। आप लोग क्या नहीं होती है? होती है। तो कहाँ बोलते होती है? दिल्ली में एक मुल्ला जी ने हमसे पूछा गाड़ी नहीं जाना था, कारी साहब कुरान खानी का सबूत कहाँ है? तुम हदीस पढ़ते हो? मैं कहा है सबूत तशरीफ लाइए, अभी सबूत देते हैं। मैंने कहा हमारे सवाल का पहले एक जवाब दीजिए, सबूत दे देता हूँ। इंदिरा जी मर गई थी, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, तो को बरेली का मौलवी कुरान खानी नहीं करना था, देवन का बड़का बड़का मौलवी जनाजे के पास इंदिरा के मैयत के पास बैठे कुरान पढ़ रहा था। इसका सबूत कहाँ? देखिए काफरा के लिए कुरान खानी कर रहा है, अब मुसलमानों के लिए तो का सबूत कहाँ है? अगर आपकी इजाजत हो तो उधर वालों को एक शेर सुना देता, उधर वालों को सुना दूं कि नहीं सुना दूं? सुना दीजिए। उधर वाला समझ गया तो? हाँ समझ गए। उधर वालों को एक शेर सुना देता हूँ कि वहदत में अनेक नक्शा उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है लैला नजर। बात कुरान खानी की तो एक बात सुनो, फिर हदीस सुनाता हूँ। 5 दोस्त थे, 5 दोस्त, अब पांचों के पांचों सुन्नी थे। क्या थे? अब पांचों दोस्त अनपढ़ थे, पढ़ने ही नहीं आता था। तो एक दोस्त मर गया तो कुरान खानी के दिन चारों दोस्त गायब हो गया। भैया कुरान को आता नहीं पढ़ने। एक मसला समझो, मसला अगर 10-20 आदमी मिलके एक साथ कुरान पढ़ो तो जोर से पढ़ोगे तो गुनाह होगा, मरने मन पढ़ना हो, समझ गए ना? अकेले रहो जोर से पढ़ो, मगर जमात से पढ़ो तो चुपके चुपके पढ़ना होगा। तो चारों दोस्त गायब हो गया, एक दोस्त पकड़ा गया किधर में किधर गए, कुरान खानी में ना बैठेगा तो बाबा नहीं आता कुरान पढ़ने का, बहाना करता फिर वजू करा के कुरान शरीफ भेजा का, जब चुपके चुपके पढ़ना है तो कुछ भी पढ़ लूंगा लगे चुपके पढ़ना काम तो हो ही जाएगा। कुरान शरीफ लेके बैठ गया, अब बैठ के हम सब तो उंगली खेलता, क्या था पता? मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता और अकबर देता तुमसे कुरान खानी हो रही है। दूसरा दोस्त पकड़ा क्या गया भाई हमें नहीं आता है पढ़ने, अब यही तो वो पढ़ता था, वो कैसे पढ़ता है? कहते वो पढ़ता है, चलो हम भी पढ़ लेंगे, वो पढ़ता हो तो हम भी पढ़ लेंगे। वजू करके कुरान सीख लेके बेटा का दोस्त क्या पढ़ता है तू? तो कहता था मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। दूसरा क्या कहता? दोस्त जैसा तू वैसा मैं। तीसरा भी पकड़ा गया, तीसरा चल कुरान खानी में चल, क्या बात है? आता नहीं है, दोनों पढ़ता कच्चा, वो पढ़ता हम भी पढ़ेंगे, चलो। वजू करके कुरान शरीफ लेके बैठा तो पहला क्या कहता था? मुझे कुछ नहीं आता। दूसरा क्या कहता? जैसा तू वैसा मैं। तो तीसरा कुरान शरीफ लेके बैठ गया, हर मतलब जो उंगली फेंकता था, कहता दोस्त ये कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा?
गया बैठ गया बाबा का पढ़ते जाते हो। पहला बताना मुझे कुछ नहीं आता, दूसरा कहता था जैसा तू बैठा मैं, तीसरा क्या कहता कब तक चलेगा, तो चौथा कुरान सीख लेकर बैठ गया, तो जब तक चले चलाते रहो, जब तक चले चलाते रहो। आप समझ में आ गई? सारे इलाके के तो वकीलों को कहना बहुत चला लिया, अब तुम्हारा नहीं चलेगा, अब चलेगा तो मतलब क्या आला हजरत ही चलेगा, चलेगा, नटावर चलेगा, अब चलेगा तो अजमेर वाले वली नवाज का करम चलेगा। इधर रहो प्यारे, उन्नत आसमाए, सुसी आसमाए, हंसी का आसमाए, न कभी खंजर उठेगा, न ताबाज उठे, ये बातू मेरे आसमाए। तू बच गया। सुनाओ सुबह से तकदीर बदलती है। ये भाई तो ध्यान बताओ, गौर से सुनो। आप लोग इसमें कुछ लोग होंगे ना जो अल्लामा शाकिर काजी अलैहिर्रहमत की नमाज जनाजा में शरीक हुए होंगे, बहुत से लोग होंगे, कोई ना शरीक हुए थे, जो लोग शरीक हुए थे हाथ खड़े तो एक मसला बताते हैं। बहुत से लोग हुए थे, सुभान अल्लाह। देखो नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या फरमाते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई मुसलमान आलिम गैर आलिम कोई मरे तो जनाजे में जाओ। क्यों जाओ? इसलिए जाओ कि मरने वाला तुम्हारा भाई बहन अगर गुनाहगार है, मियतम मिनल मुस्लिमीन, और जनाजे में 100 आदमी चले जाओगे तो अल्लाह ताला इस 100 की वजह से मरने वाले की मग़फ़िरत फरमा देगा। अगर मरने वाला नेक है, आलिम है, वली है, अगर मरने वाला गुनाहगार है तो लोग जाओ, मुर्दे की मग़फ़िरत हो गई। अब मरने वाला नेक है तो जितने गुनाहगार थे वो कार जनाजे में शरीक हुए थे, उस मुर्दे के अल्लाह ने जिंदों की मग़फ़िरत फरमा दी। का वाक़या सुनाने को मन कर रहा है, अगर जो हो तो सुना देता हूँ। हदीस में भी है, अल्लामा जलाल सयूती का एक वाक़या सुनो, कि अपनी किताब में नकल फरमाते हैं। एक नौजवान था, बड़ा खूबसूरत था, कोई काम नहीं करता था, बड़ा बुजुर्ग था, पर होशियार तो बहुत था, रोज एक नया कपड़ा पहनता। अल्लामा जलाल सयूती देखो आ गया साल आदम हो गया। हम सोच रहे थे कि ना आएगा ना तकलीफ खत्म होगी, ये अच्छा भाग आ गया। हाय हम क्या करें? ये भी तो ना पड़ता तो कोई मौलवी बैठा रहा तो छोड़ता ही नहीं। हम भी जब तक अजान नहीं होगी हम थोड़े में नहीं बैठा रहेंगे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अरे नहीं, ये बहुत उम्दा पढ़ते हैं और हमारे हुनरबाज भी बहुत उम्दा पढ़ते हैं। आज न जाने मैं किसके लायक नहीं है, वरना दोनों तो इंडिया का टॉप स्टार है भाई, टॉप स्टार है, और इतने सोना बैठे हैं, सबके नाम से भी हम वाकिफ नहीं है, और सुने के बहुत सोना बैठे हैं। और जब से आपको मालूम है पहले भी पढ़ते थे दिल बच्चाई, अब पहले से ज्यादा अच्छा को पढ़ने लगे हैं। जब से चश्मा लगा के पढ़ने लगे हैं तो ज्यादा अच्छा पढ़ने लगे हैं। आप भी अच्छा पढ़िएगा। ये दोनों हमारे भाई हैं, सुभान अल्लाह, हमारे हर सुन्नी हमारे भाई हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। चाय के पेट में दर्द हो गया, इतनी दवा दी पेट में ठीक हो। बोले यार तुम्हारा पेट ठीक नहीं होता, एक बड़का डॉक्टर के पास जब आता था, खर्चा ज्यादा, इसको कुछ होता नहीं, दर्द क्यों हो रहा है? अरे शायद कोई कलाम नया नहीं लिखेगा, लिखते हैं आप तो नहीं सुनाया है, नहीं सुनाया तो किसी ने दाद दिया नहीं। पढ़िए, और जब वो कलाम सुनाना शुरू किया तो डॉक्टर ने कहा सुभान अल्लाह, लगा तो दर्द ठीक हो गया। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। दाद देनी चाहिए, सुभान अल्लाह कहना चाहिए, और हो सके तो शायरों को नोट भी देना चाहिए। लेकिन क्या लगिएगा आपकी जगह तो बगदाद शरीफ में एक वलिया थी, वलिया का इंतकाल हो गया, और उस जमाने में कफन चोर आता था, नमाज जनाज़े में शरीक हुआ, और रात में गया खबर खो के जैसे कफन खींचने लगा
خدا کی بندی قبر میں اٹھ کے بیٹھ گئی، کہا سبحان اللہ رجل مقبول یا خود کفن المقبول، یہ دیکھو جنتی جنتی کا کفن چرانے آیا ہے۔ تو اس ولیہ نے تیز چروا نے کہا اے تو نیک جنتی ہے، میں کیسے جنتی ہوں؟ تو اس نے کہا جتنے میری نماز جنازہ میں شریک ہوئے تھے سب کو اللہ نے جنتی بنا دیا، ہمیں صابون پہ لیٹے لیٹے دیکھ رہی تھی، پہلی سمجھ تو بھی تو کھڑا تھا، تو بھی میری نماز جنازہ پڑھی ہے، تو میری جنازے میں شرکت کر کے اللہ نے تم کو بھی جنتی بنا دیا ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا، جنازہ نیک ہے تو زندوں کی محبت ہو جائے، ہم مرنے والا گناہگار ہے تو زندوں کی مرنے والوں کی محبت ہو جائے۔ زندہ بھی دیتا ہے اور مردہ بھی دیتا ہے، یہ کچھ بھی بولتا نہیں دیتا ہے۔ یہ تو عالم کا جنازہ تھا، سنو عام جنازہ، کوئی عام سنی مر گیا، عالم نہیں، شاعر نہیں، مفتی نہیں، قاضی نہیں، ایک عام انسان سنی مر گیا، جنازہ چلا، نبی فرماتے جنازہ میں کاندھا لگا دو اور 40 قدم چل جاؤ تو اس جنازے کی وجہ سے کاندھا لگانے والا جو زندہ ہے اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بولو جنازہ میں کاندھا لگا دو، عام جنازہ میں تو گناہ معاف ہو جائے، عالم کے جنازہ میں کاندھا لگا دو تو جنت کا پروانہ مل جائے۔ تو بولو سبحان اللہ۔ دیکھیے دعا سے تقریر بدلتی ہے، بولیے دعا سے تقریر بدلتی ہے۔ ایک بار بھائی ایک بات ہے، سنا دے عمر بھائی، سبحان اللہ، آپ گھر سے آ رہے ہیں؟ سب ٹھیک ہے، سب پڑھیے گا جم کے، بولو نا سبحان اللہ، اے بھائی بولو نا سبحان اللہ۔ دیکھو علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے شرح صدور، کیا نام ہے؟ اس کے صفحہ 209 سے گوا کیا ہے حضرت عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہو گیا تو اس وقت کتنے شہید ہوئے تھے، اللہ نے سارے شہیدوں سے فرمایا کہ جاؤ تم سب کے سب عمر بن عبد العزیز کے جنازے میں شرکت کرو۔ تو ایک شہید تھا 18 سال کا، اس نے کہا اللہ جب تو نے اتنی مہلت دی ہے تو تھوڑی چھٹی میری بڑھا دے کہ میں گھر جاؤں گا۔ گھر جا کر کیا کرے گا؟ کچھ نہیں، ماں باپ کو سلام کر کے واپس آؤں گا۔ کیسا بچہ تھا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم کو چھٹی دیتا ہوں، ماں باپ کو سلام کر کے واپس آ جانا۔ نماز جنازہ کے بعد جا رہا تھا، ادھر سے ان کے ماں باپ ان کے شام کے جنگل سے آ رہے تھے، بیوی نے کہا شوہر سے لگتا ہے میرا بیٹا گھوڑے پہ آ رہا ہے۔ شوہر نے کہا روکو روکو شیطان کو روکو، عورتوں کو عقل نہیں ہوتی ہے، اس کا بیٹا کب کا مر گیا، گھوڑا پہ جا کے آتا ہے بیٹا۔ مگر جب بیٹا قریب آیا تو دونوں نے کیا دیکھا، واقعی یہ تو میرا بیٹا ہے۔ ماں کو سلام کیا، باپ کو سلام کیا، بیٹا اے بیٹا تو مر گیا تھا کیسے آ گیا؟ بیٹا نے کہا میری ماں ہے میرے باپ، آپ دونوں کیسی باتیں کر رہے ہو، آپ دونوں کو مسئلہ نہیں معلوم ہے، جو شہید ہوتا ہے مرتا نہیں ہے، زندہ رہتا ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے زندہ رہتا ہے تو آیا کیسے ہے؟ آج ہماری عبد العزیز کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ نے سب کو نماز جنازہ میں شہیدوں کو شرکت کی اجازت دی ہے تو سارے شہداء شریک ہوئے ہیں۔ اب میں نے اللہ سے چھٹی مانگی کہ مولا میری چھٹی بڑھا دے کہ میں ماں باپ کو سلام کرنے جاؤں گا، تو اللہ نے مجھ کو چھٹی دیا ہے۔ گیا ماں کو سلام کیا، باپ کو سلام کیا، ماں کا قدم چوما اور قدم چومتے ہی وہ شہید غائب ہو گیا۔ سبحان اللہ، بولیے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات اور